بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار کا ذکر ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ایک خوبصورت مگر خاموش سا گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ یہ گاؤں اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا جہاں قدرتی حسن اپنی پوری شان کے ساتھ بکھرا ہوا تھا۔ وہاں نہ شہر کا شور تھا نہ گاڑیوں کا دھواں، بس پرندوں کی چہچہاٹ، بہتے چشمے اور ہرے بھرے درخت۔ نورپور کے لوگ بڑے سادہ اور ایماندار تھے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور محبت سے پیش آتے۔ اسی گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک نہایت ذہین اور تجسس بھرا لڑکا تھا، اسے نئی نئی چیزیں جاننے کا بہت شوق تھا۔ علی دن بھر کبھی پہاڑوں پر چڑھتا، کبھی ندی کنارے مچھلیاں پکڑتا اور کبھی گاؤں کے بزرگوں سے پرانی کہانیاں سنتا۔ ایک دن جب وہ اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو دادا جان نے ایک پراسرار کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے گاؤں کے قریب ایک پہاڑ کی گہرائیوں میں ایک راز چھپا ہوا تھا جسے آج تک کوئی نہ جان سکا۔ اس راز کا تعلق ایک قدیم صندوق سے تھا جو سونا، چاندی یا جوہرات سے نہیں بھرا تھا بلکہ اس میں کوئی اور بہت خاص چیز تھی۔ علی کی آنکھیں چمکنے لگیں، اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ضرور اس راز کا پتہ لگائے گا۔ اگلی صبح علی اپنے دوست حسن کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف نکل گیا جس کا ذکر دادا جان نے کیا تھا۔ راستہ کٹھن تھا، کہیں جھاڑیاں تھیں، کہیں کانٹے اور کہیں اونچے نیچے پتھر، لیکن علی اور حسن نے ہار نہ مانی۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پتھروں کے نیچے کچھ عجیب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انہیں کھودا ہو۔ علی نے وہ نشان غور سے دیکھے۔ اچانک ایک جگہ اسے زمین میں ہلکی سی دراڑ نظر آئی۔ وہ اور حسن جھک کر دیکھنے لگے اور جب انہوں نے مٹی کو کھودا تو وہاں ایک لوہے کا پرانا زنگ آلود صندوق پڑا تھا۔ صندوق کو کھولنا آسان نہ تھا، اس پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ علی نے ادھر ادھر دیکھا، شاید چابی کہیں آس پاس ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن کو ایک جھاڑی کے نیچے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ڈوبیا ملی جس میں واقعی چابی تھی۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اندر سونا یا چاندی تو نہیں تھا مگر ایک پرانی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات زرد ہو چکے تھے مگر اس پر لکھی تحریر بہت واضح تھی۔ وہ کتاب جادوئی نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھی۔ اس میں دنیا کے مختلف راز، پرانی سائنس، قدرتی علاج اور وہ سب کچھ لکھا تھا جو صدیوں پہلے کے لوگ جانتے تھے۔ یہ کتاب ایک بہت پرانے حکیم کی تھی جو کبھی نورپور میں رہا کرتا تھا اور جسے دنیا حکمت کا بادشاہ کہتی تھی۔ علی نے وہ کتاب سنبھال لی اور گاؤں واپس جا کر سب کو دکھائی۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ بزرگوں نے بتایا کہ وہ حکیم واقعی گاؤں کی شان ہوا کرتا تھا اور لوگ دور دور سے اس کے علاج کے لیے آتے تھے، مگر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کا علم بھی ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اب علی اور حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب میں لکھی ہر بات سیکھیں گے تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ وہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا کمرہ بناتے جہاں بچے اور بڑے سب آ کر سیکھتے اور دھیرے دھیرے نورپور صرف خوبصورت گاؤں ہی نہیں بلکہ علم کا مرکز بھی بن گیا۔ کتاب میں کچھ ایسے راز بھی تھے جو آج کے دور میں سائنس بھی نہیں سمجھ سکی، جیسے کہ پتھروں سے پانی نکالنے کا طریقہ، بغیر دوا کے علاج یا ایسے پودے جو بیماریوں کو ختم کرتے تھے۔ علی اور حسن نے مل کر وہ سب سیکھا اور پھر اپنے علم کو دوسروں تک پہنچایا۔ گاؤں میں اب کوئی بھوکا ناس ہوتا نہ بیمار رہتا کیونکہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور علی بڑا ہوتا گیا۔ وہ ایک دن شہر گیا اور وہاں جا کر بھی اپنے گاؤں کی تعلیم کا چرچا کیا۔ لوگ دور دور سے آ کر اس سے علم سیکھنے لگے۔ علی نے وہی صندوق ایک کمرے میں سجا کر رکھا تاکہ سب جان سکیں کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دولت نہیں، علم ہے، اور یہ بھی کہ اگر انسان کے دل میں جستجو ہو تو وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپے راز بھی تلاش کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی سچی نیت سے کچھ سیکھنا چاہے تو کائنات خود اس کی مدد کرتی ہے۔ علی کی کہانی بھی اسی بات کا ثبوت ہے۔ آج بھی نورپور میں لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور بچے اس کی کہانی سن کر خواب دیکھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایک دن کوئی نیا راز دریافت کر سکیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔